بدعت بدعت کا مذہب پر احسان رہا ہے کہ اس کے بغیر مذہب بھی تہذیبی طور پر کبھی سروائیو بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جہاں پر مذہب نے خود کو تہذیبی طور پر تنہا پایا، وہاں بدعت نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے عوام میں مقبول کیا۔ بدعت نے بنیادی طور پر اس پل کا کردار ادا کیا جس نے عجم کی اجنبی زمین اور ثقافت کو بیرونی مذہب کے ساتھ ملا دیا، بلکہ عوام کے دلوں میں پیوست کر دیا۔ تصور بدعت ہماری تاریخ میں سب سے بڑی انڈر ریٹ کیا جانے والا تصور ہے، اور اس کی طرح تفہیم کی ہی نہیں گئی جس طرح اس کا حق تھا۔ مگر بدعات میں ہر دور میں اتنا دم خم رہا ہے کہ وہ ایک ڈیفیکٹو سچائی کی طرح مذہبی معاشرے میں چھائی رہے۔ بے شک تمام بڑے ائمہ، فقہا، محدثین، متکلمین نے بدعات کے خلاف لکھ لکھ کر برق سیاہ کر دیے، اپنے قلم لولے لنگڑے کر دیے، واعظوں کو بے سرا کر دیا، خطیبوں کو گونگا بنا دیا گیا، کتابوں کو بے اثر کر دیس اور بدعات کا سیلاب ہر دور میں غیر بدعتی انٹلیکچولی ایلیٹ کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ ایک طرف علماء و فضلاء کا علم تھا اور دلائل تھے کہ وہ ہر رسم کو کل بدعہ ضلالہ کے خانے میں فٹ کرنے پر مصر تھے، اور ایک طرف تنہا وہ رسم تھی۔ عوام مقبولیت سے زیادہ مقبولیت کو ترجیح دیتی ہے۔ بدعات ہر دور میں معقول نہیں بلکہ مقبول رہیں۔ علماء کہتے رہے کہ ہر وہ چیز بدعت ہے جو حضور اکرم کے دور میں نہ ہوئی ہو اور ہم اسے ثواب کی نیت سے کریں، یہ بدعت ہے۔ اگر علماء کی خود ساختہ بدعت کی اس تاریخ کا ایک جائزہ لیا جائے تو بہت سے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مولویت کا پیشہ ہی سب سے بڑی بدعت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کون سے مولوی ہوا کرتے تھے؟ کیا دور نبوی میں 8 سالہ درس نظامی ہوا کرتا تھا جہاں ہدایہ، تفسیر جلالین، صحیح بخاری، تفسیر ابن کثیر کے رٹے طالب علموں کو لگوائے جاتے تھے، پھر انہی وفاق المدارس کی سند دے کر معاشرے کا جنازہ اور نکاح خوان بنایا جاتا؟ ہرگز نہیں۔ یہ سب تو حضور کے دور کے بعد شروع ہوا۔ کیا ہم اسے بھی بدعت کہیں گے کیونکہ ہر وہ کام جو حضور کے دور میں نہیں ہوا اور اسے ہم ثواب کی نیت سے کریں وہ بدعت ہے؟ اس سے تھوڑا اور پیچھے جائیے۔ حضور تو امت کو صرف قرآن دے کر گئے تھے، نہ کہ فقہ کی کتابیں، نہ ہی وہ ہدایہ دے کر گئے تھے، نہ فقہ حنفی، نہ مالکی، نہ شافعی۔ کیا بدعات کی تعریف کو چست کر کے انہیں بھی بدعت کہیں گے؟ میں تو فقہ کو بھی پھر بدعت حسنہ کہوں گا، اور بلکہ میں تو کہوں گا کہ فقہ کا ادارہ ہر اجمی مسلمانوں کے تہذیبی مسائل کو حل کرنے کے لیے وجود میں آیا۔ جب اسلام عرب سے نکل کر عجم میں پھیل گیا تو عجمی ثقافت کے لیے عربی مذہب ابتدا میں تھوڑا اجنبی تھا۔ اس اجنبیت کو ہر علاقے میں مختلف انداز سے دور کرنے کی کوشش مسلم علماء نے کی۔ ہر وہ کوشش اس علاقے کی فقہ بنتی گئی۔ یہی وجہ ہے فقہ حنفی برصغیر اور سینٹرل ایشیا میں زیادہ رائج ملے گی، شافعی مصر میں، حنبلی عرب میں۔ جس جغرافیے کو جو فقہ راس آئی اس نے اپنا لی، اور کہیں اس اجنبیت کو دور کرنے کی کوشش میں تصوف نے بھی جنم لیا۔ برصغیر میں بے شک مسلمان بہت پہلے آ گئے تھے، مگر اسلام کو مقبولیت صوفیاء کے آنے سے ملی۔ تصوف کا مزاج ہندو فلسفے کے بہت قریب تھا، اس لیے برصغیر کے ہندوؤں کو اسلام کی تبلیغ تصوف کے پیرائے میں کی۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے لکھا تھا، آریائی تہذیب کے 2 پہلو تھے، ایک کی بنیاد دلیل پر تھی اور دوسرے کی بنیاد وجدان پر۔ اسلام کے بعد دلیل کی شکل علم الکلام نے اختیار کر لی، مؤخر الذکر تصوف کی شکل میں نمودار ہوا۔ آج 1.5 انچ فرقے والی وہابی تصوف کو بدعت کی سولی پر لٹکائیں تو میں ان سے پوچھوں گا، ان سے پہلے محمد بن قاسم سمیت بہت سے وہابی آئے تھے، مگر عوام کی اکثریت بدعتی صوفیاء کے ہاتھوں ہی ہوئی تھی، اور وہابی آج بھی 1.5 انچ کی اقلیت میں ہے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جدید اپروچ زیادہ مقبولیت پاتی ہے۔ پرانے کھونٹے کے ساتھ بندھے رہنے سے آپ زمانے کے حساب سے ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی بدعت بدی سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے کسی نئی چیز کو وجود میں لانا۔ قرآن میں اس لفظ کو بڑے مثبت انداز میں بیان کیا گیا ہے، جیسے اللہ بدیع السماوات والارض، ترجمہ خدا ہی زمین و آسمان کو وجود میں لانے والا ہے۔ ہم تھوڑا اور آگے چلتے ہیں۔ فقہ سے ہٹ کر احادیث کی کتب کیا حضور امت کو دے کر گئے تھے، یا یہ کئی دہائیوں بعد لکھی گئی تھی؟ حضور امت کو صرف قرآن دے کر گئے تھے۔ بعد میں یہ بخاری شریف کو اصل کتاب اور بعد از کتاب اللہ کا لقب دینا، یہ کیا بدعت میں شمار نہیں ہوا؟ حضور نے تو قرآن کے بعد کسی کتاب کو ایسا کوئی لقب نہیں دیا تھا۔
انہوں نے قرآن لکھنے کے لیے کاتبین وحی بھی رکھے تھے، مگر آپ نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں ایک بھی ایسا کاتب نہیں رکھا جو احادیث لکھتا، نہ انہوں نے ایسی کوئی تلقین کی۔ یہ سب تو صدیوں بعد لکھا گیا اور امت کو سہائے ستہ کے قلعے میں بند کر دیا گیا۔ محدثین نے احادیث کی کتابیں لکھ کر ہی ایک نئی چیز کی ابتدا کی تھی۔ آپ کی تاریخ کے مطابق پھر وہ بدعتی ہوگی۔ آپ کہیں گے صحیفہ حمام بن منبع دور صحابہ میں لکھا گیا تھا۔ صحیفہ حمام بن منبع کو پیرس کی لائبریری سے ڈاکٹر حمید اللہ نے دریافت کیا تھا۔ اس کی صحت کے حوالے سے کافی اشکالات ہیں۔ اس میں گنتی کی چند روایات تھیں۔ سوال تو یہ بنتا ہے مبینہ حدیث کے صحیفے میں کتنے گنتی کی حدیث تھیں اور وہ محدثین کے دور تک پہنچتے پہنچتے لاکھوں میں کیسے بدل گئیں؟ مگر میں پھر بھی محدثین کی کاوشوں کو بدعت کے کھاتے میں نہیں ڈالوں گا، بلکہ اس نئے کام یعنی تدوین احادیث کو اس وقت کی ضرورت سمجھوں گا۔ سب سے زیادہ بصیرت نئی اپروچ اپنانے کے حوالے سے کی جھلک ہمیں خلفائے راشدین کے عہد میں ملتی ہے۔ جب تدوین قرآن کا معاملہ درپیش ہوا تو پہلے خلیفہ کی رائے تھی کہ ہم وہ کام کیوں کریں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں نہیں کیا تھا، مگر دور عثمان کے دور میں جب اختلاف قرأت بڑھ گیا تو تدوین قرآن کا کام بھی مکمل ہو گیا۔ ہر دور اور تہذیب کی نئی ضرورت ہوتی ہے، وہ ضرورت خود بخود نئی سے نئی رسوم ایجاد کر کے خود کو مذہب کے ساتھ ہم آہنگ کر لیتی ہے۔ پورے برصغیر میں اگر کوئی اس نقطے کو صحیح معنوں میں سمجھا تو امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کی شخصیت تھی۔ کیا علم و فضل تھا! وہ ہندوازم کے مسلمانوں پر اثرات کو سمجھ گئے تھے، اور وہ سمجھ گئے تھے ہندو ذہن ہیروازم کا شکار ہے، اس لیے انہوں نے میلاد اور سمیت بے شمار رسومات کو برقرار رکھا جو ہیروازم کی پیداوار تھی۔ اس کے برعکس برصغیر کے زیادہ تر اسکالرز نجد والے غزنوی بن گئے اور ہر رسم کو بدعت ضلالہ کے خانے میں فٹ کر دیا۔ اور سب سے مایوس اس حوالے سے غامدی صاحب نے کیا اپنی کتاب میزان کے صفحہ 639 پر رسوم و آداب کے عنوان سے باب باندھا ہے۔ غامدی لکھتے ہیں، رسوم زیادہ تر حضور کی بعثت کے وقت دین ابراہیمی کی روایت کے طور پر رائج تھیں۔ یہ قرآن سے پہلے ہیں اور ان کی حیثیت سنت کی ہے جو حضور کی تقریر اور تصویب کے بعد اصحاب کا اجماع اور تواتر عملی سے امت کو منتقل ہوں۔ اس سے یہ اندازہ لگا لیں کہ تہذیب اور مذہب کے تعلق کو بالکل سرسری انداز میں سمجھنے کا کیا حال باقی مکاتب کی ہاں ہوگا۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب شہاب نامہ میں کشمیر کے ایک پیر کا واقعہ لکھا تھا کہ جب نئی ٹارچ نئی ایجاد ہوئی تو اس پیر کے ہتھے چڑھ گئے۔ اس نے علاقے میں دعویٰ کر دیا کہ وہ اپنے مریدین کو تجلی حق کا مشاہدہ کروائے گا، اور وہ مشاہدہ یوں ہوتا کہ وہ بغل میں ٹارچ رکھ دیتا اور پورے کمرے میں اندھیرا کر کے مرید کو اندر بلا لیتا اور ہلکا سا ہاتھ ٹارچ کے بٹن پر رکھ دیتا۔ مریدین واقعی اسے تجلی سمجھ کر تاب میں لا کر بے ہوش ہو جاتے، جیسے ہمارے وہابی احباب بدعت کو دیکھ کر ہو جاتے۔